نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ کل کا لیکچر سن کے امید ہے کہ آپ کے دل میں سچی توبہ کرنے کا خیال آیا ہوگا اور آپ نے ضرور کوشش کی ہوگی کہ رات میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے مناجات کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے مگر لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ گھر میں کرتا ہے یا چھپ کے کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے یا ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جن کے سامنے وہ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے میں کچھ بھی کروں، تو وہاں پہ انسان زبان بھی چلاتا ہے، وہاں پہ انسان خیالات کا اظہار بھی کرتا ہے، وہاں پہ انسان وہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے جو باہر لوگوں کے سامنے شاید کبھی نہ کرے۔ تو لوگوں میں تو وہ اچھا ہی سمجھا جاتا ہے اگر اس کی اصلیت اللہ ہی کو پتہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، یعنی ان کی اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر ہوں گی جو چمک رہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ریت کے بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دے گا۔ تو صحابی رسول پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، کہیں ہم لا علمی میں ان جیسے نہ ہو جائیں کہ اتنی نیکیاں لے کر آئیں اور وہ کیا ہو گئی؟ ریت کے بکھرے ہوئے ذرات۔ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہیں اور تم جیسے ہیں، یعنی دیکھنے میں نیکی میں وہ بہت اسی طرح آگے ہیں، رات کو بھی وہی عبادت کرتے ہیں جو تم کرتے ہو، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو کرتے ہیں۔ ہم کیا واچ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں فون پہ، انٹرنیٹ پہ، کیا بولتے ہیں، کدھر کدھر کیا حرکتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا، مگر اللہ کی ذات ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے۔ تو توبہ کرنی ہے ان سبھی چیزوں پہ، جو تنہائی کے بھی گناہ ہیں اور جو مجمع میں کیے ہیں وہ گناہ، اور جلدی کرنی ہے۔ آج اللہ انتظار کر رہا ہے نا کہ بندہ توبہ کر لے۔ اگر انسان دیر کرتا جاتا ہے نا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ انتظار نہیں کرتا، پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو منا لے مگر اللہ تعالیٰ نہیں مانتا، وہ چاہتا ہے پھر کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے مگر وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت توبہ کروں گی، میں اس وقت اپنی آپ کو صحیح کروں گی، میں اس وقت اپنی اصلاح کروں گی، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ توبہ کے دروازے کھلے ہی رہیں گے، ایک دن آئے گا کہ بند ہو جائیں گے۔ اور آج کل کے حالات میں تو ہمیں بہت زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ جس قسم کی وائرس اور مسائل میں ہم آج گھرے ہوئے ہیں، پہلے کبھی ایسا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ما کان اللہ معذبہم، نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو، وہم یستغفرون،
جبکہ وہ استغفار کرنے والے ہوں. وہ استغفار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عذاب کو ٹالنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ استغفار کرتے رہیں. ان سے گناہ ہوتے ہوں گے مگر وہ توبہ کرنا نہ چھوڑیں، وہ اللہ کی طرف پلٹنا نہ چھوڑیں، وہ رجوع کرنا نہ چھوڑیں، وہ بے پرواہ نہ ہو جائیں. تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے بہت سی چیزیں لوگ بتاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ استغفار ہے. اگر اسی کو ہم بھول گئے اور باقی زور سب چیزوں پہ بھی لگا دیا تو چاہے وائرس ہے چاہے کوئی بھی بیماری ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جب چاہے اس کو اٹھا دے، جب چاہے اس کو بھیج دے. ایسے وقت میں جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، اکثر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مگن ہیں نا کہ ہمیں یہ ہوش ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں. وہ ایک حکایت ہے نا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا. خواب میں دیکھتا ہے کہ شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ شیر سے بھاگتا ہے اور اس کو ایک درخت نظر آتا ہے، اس پہ جلدی سے چڑھ جاتا ہے. شیر نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ آدمی ایک ٹہنی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. ذرا دیر میں اس کی نظر پڑتی ہے 2 چوہوں پہ، ایک کالا اور ایک سفید ہے، اور وہ اسی ٹہنی کو کھا رہے ہیں جس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اب کسی بھی وقت وہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو ایک بڑا سا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہوا. اب دیکھ لیں نا، مسئلہ ہی مسئلہ. اٹس ناٹ اے میٹر آف اف، اٹس اے میٹر آف وین، کہ کب وہ گر جائے گا. یہ نہیں کہ اگر وہ گر گیا تو نہیں، کہ بس کس وقت وہ وقت آنا ہے کہ وہ گرا اور اس سانپ کے منہ میں چلا گیا. مگر اتنی دیر میں اس کو اوپر نظر آتا ہے ایک شہد کی مکھی کا چھتا جس سے شہد ٹپک رہا ہے، اور وہ ٹپک رہا ہے اور اس نے وہ شہد چکھا. اس کو اتنا مزہ آیا اس میں کہ وہ اس کو ہی پینے لگا، اور وہ بھول ہی کیا کہ 2 چوہے مسلسل ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں. یہ حال ہے انسان کا. انسان کی زندگی کو یہ 2 چوہے، کالا اور سفید، کیا ہیں؟ دن اور رات. یہ مسلسل اس کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں. شیر جو ہے موت ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ سانپ اس کی قبر ہے جس میں اس کو جا کے پڑنا ہے، وہ اندھیر کوٹھڑی ہے. پھر بھی انسان کا حال دیکھیں، وہ دنیا کا شہد چکھنے میں اتنا کھو چکا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں کہ اس کے سر پہ کیا مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے. سمجھ آئی بات؟ جو اس میں گم ہو گیا نا، جو یہیں کے مزے، یہیں فن، یہیں یہ، ہم نے تو یہی زندگی بنائی ہوئی نا، بس یہی ہے زندگی، کھاؤ پیو مزہ کرو. بس مزہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں شاید دنیا میں، اور مزہ اگر بند ہو جائے تو ہمیں ہال اٹھنے لگتے ہیں کہ ہمیں مزے نہیں آ رہے، بوریت ہو رہی ہے. دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے. یہاں پہ کوئی اپنی نیند قربان کرتا ہے، آرام قربان کرتا ہے، اپنی جاب قربان کرتا ہے، اپنے اور اوقات جس میں وہ سیر سپاٹے کر سکتا ہے، مزے مزے کے کھانے کھا سکتا ہے، وہ ان کی قربانی دیتا ہے. یہ دنیا کی کڑواہٹ ہی ہے. یہاں پہ بچ بچ کے چلتا ہے. وہ چیزیں جس میں لوگ مزے کر رہے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. تو یہ پھر آخرت کی مٹھاس بنی. اور جو یہاں پہ من مانی زندگی گزار رہا ہے نا، مادر پدر آزاد، کہ جیسے کبھی لوٹنا ہی نہیں، جس کو بھول گیا نا لوٹنا، تو یہ پھر آخرت کی کڑواہٹ ہے. یہ آخرت کی کڑواہٹ بن کے رہے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ یہاں پہ بھی میٹھا میٹھا اور وہاں پہ بھی میٹھا میٹھا، یہ نہیں ہونا. یہ یاد رکھیے، یہاں پہ کچھ مشقت اٹھائیں گے تو وہاں پہ اس کا ثمر کھائیں گے. یہاں پہ جس نے آرام ہی کیے ہیں نا تو پھر وہاں پہ مشقت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا.
دو امن مطلب کیا؟ یہاں پہ بھی امن میں ہے، وہاں پہ بھی جا کے امن میں نہیں، ایسے نہیں ہوگا. جو یہاں پہ اپنے آپ کو بالکل چھوڑ کے بیٹھا رہا ہو، اس کو وہاں پہ خوف آئے گا. اور اللہ دو خوف بھی نہیں جمع کرتا. یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ خوف ہے تو وہاں پہ بھی جا کے اس کے لیے خوف ہے. نہیں، جو یہاں پہ اللہ سے ڈر ڈر کے چلا، وہاں اللہ اس کو بے خوف کر دے گا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. ٹھیک ہے، تو اس زندگی میں محنت کرنی. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے اتنے دنوں میں؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا آپ کے لیے؟ آپ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی تکبیرات پڑھ رہے ہیں، کبھی رات کو اٹھ کے تہجد میں بیٹھے ہیں، کبھی روزہ رکھ رہے ہیں. تھکے تو نہیں اس سے؟ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی پیاری حدیث ہے نا، بہت مجھے پسند آتی ہے، آپ بھی اس کو پلے باندھ لیں. فرمایا جتنا چاہو زندہ رہو، بالآخر تو مر جانا ہے. کتنا انسان زندہ رہ لے گا، کتنا انسان جی لے گا اس دنیا کے اندر؟ بالآخر مر جانا ہے. جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر تو جدا ہونا. کئی محبتیں ایسی ہیں کہ ان محبتوں کے پیچھے انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے. ان محبتوں میں اتنا انوالو ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح سے نہیں کر پاتا. اور فرمایا جیسے چاہے عمل کر لو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہی ہے. برے کرو گے تب بھی ملے گا، اچھے کرو گے تب بھی ملے گا. آگے حدیث ہے، اور جان لو مومن کا شرف قیام اللیل میں، اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں. یعنی لوگوں سے کوئی لالچ نہیں، لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں، لوگوں سے بے نیاز. اور مومن کی عزت کس میں؟ قیام اللیل میں. تو بڑی پیاری حدیث ہے. دیکھیں جیسا چاہیں عمل کر لیں، بالآخر بدلہ ملنا. تو جو آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے، ہلکان کریں گے، محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، کبھی نہ سوچیے گا ہائے میں اتنی تھک رہی ہوں، دیکھو لوگ اتنا مزہ کر رہے ہیں، فلانا تو کچھ نہیں کر رہا اور مجھے ہی بس ہے. نہیں، اس کا بدلہ مل کے رہے گا. آج سامنے نظر نہیں آ رہا، یہ نہ سمجھیے گا کہ ملے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک چیز محفوظ ہے. آپ کو بھول گیا ہوگا آپ نے کتنی تکبیرات پڑھی کل، نہیں یاد نا کسی کو بھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں مگر ایک ایک کا ریکارڈ لکھا ہوا. آپ کو بھول جائے گا کہ اس رمضان میں میں نے کیا کیا ذکر کری، کیا کیا دعائیں کی، اگر اللہ کے ہاں سب لکھا ہوا. ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ بھولتا نہیں، وہ چوکتا نہیں. اب یہ دیکھیں یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے، تقریباً اینڈ آ گیا، چند دن باقی ہیں. مگر اکثر لوگ 9 تاریخ کو ہی بھول جائیں گے کہ یہ عشرہ چل رہا تھا. 9 تاریخ پہ ہی جو سب سے اہم دن ہے، اس دن بس کھانے پکانے میں خواتین ایسی بزی ہو جاتی، یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ قیمتی دن چل رہا ہے. یہاں بیوٹی پارلروں پہ رش لگ جاتا ہے، نہ کوئی تکبیرات یاد رہتی ہیں، نہ قرآن پڑھنا یاد رہتا ہے، نہ توبہ استغفار کرنا یاد رہتا ہے، نہ کوئی نیک عمل کرنا یاد رہتا ہے. نماز بھی ٹائم پہ ہو جائے تو عید والے دن تو وہ بھی بڑی بات لگتی ہے. عید والا دن کیا عشرہ ذی الحجہ میں انکلوڈیڈ ہے کہ باہر ہے؟ عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10. تو عید کس دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کو. تو عید کا دن اس میں شامل ہوا کہ نہیں؟ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عیدیں دیکھ لیں؟ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے عید مینز اب ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں. ایسا پارٹی ٹائم جس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تکبیرات نہیں. عید کی ایسی مہمان نوازی کہ اس میں ہی سارا دن تھکتے رہتے ہیں. پھر مکس گیدرنگز، زرق برق لباس پہن کے غیر محرموں کی گیدرنگ میں گھومتے رہنا. سب بھول جاتا ہے کس چیز پہ توبہ کی تھی، کس پہ روئے تھے، اللہ سے معافیاں مانگی تھی.
یاد ہی نہیں رہتا کہ کچھ کیا بھی تھا یا نہیں. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ کو یاد کیا تھا؟ پتہ ہی نہیں. اگلے رمضان تک پھر گم ہو گئے، سب بھول جاتے ہیں. اس دفعہ ایسا نہیں کرنا. جو اپنی عبادات ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا. یہ باتیں عید کے دن بھی یاد رکھنی ہے. آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جانا، بھلا نہیں دینا کہ کیا سیکھا. خوشی آپ ضرور کریں، ضرور منائیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ خوشی کا دن دیا ہے. اگر اس میں اللہ کو ناراض کر کے اپنی خوشی نہ کریں، اللہ کو ناراض کر کے جو خوشی کرے گا بتائیں کیا حاصل ہوگا اس کو. اللہ کو نہیں بس ناراض کرنا، اس بات کا دھیان رکھیے گا. اور تکبیرات پڑھنا نہیں بھولنی. دیکھیں تکبیرات دو طرح کی ہیں. ایک تکبیرات تو مطلق ہے نا، جو فرسٹ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تب سے شروع ہوتی ہیں اور ایام تشریق یعنی 11 12 13 کے اینڈ تک. وہ تو ہر وقت ہی پڑھنی، چاہے آپ آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی جاب پر ہیں، کسی بزنس کوئی کرتے ہیں آپ وہاں پہ ہیں، دکان پہ ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں، آپ کسی کو وزٹ کر رہے ہیں. تکبیرات وہ ہر وقت ہی پڑھنی ہے. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے بس فرسٹ سے لے کے 13 کے اینڈ تک آپ نے وہ پڑھنی ہے. دوسری تکبیرات جن کو مقید کہتے ہیں، ان کا وقت اسپیشلی شروع ہوتا ہے عید سے ایک دن پہلے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے. 9 تاریخ آئے گی، یہ ہمارے ہاں تھرسڈے کو ہے، اس کی فجر سے شروع ہوگا اور ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 13 کی جو 13 تاریخ ہے اس کی عصر کے بعد تک. اس میں کون سی تکبیرات پڑھنی ہے؟ یہ خاص طور پہ آپ نے فرض نمازوں کے فوراً بعد تکبیرات پڑھنی، یعنی فرض نماز سے سلام پھیر کے تکبیر پڑھیں، پھر 3 مرتبہ استغفار کریں. جیسے ہم ابھی تو سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو آپ نے پہلے تکبیر پڑھنی ہے، پھر استغفار پڑھنی ہے، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے پھر تکبیرات پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ نماز کے بعد ہے، فرض نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد آپ نے اس طرح سے تکبیرات ادا کرنی ہے. اور اس کا اینڈ کب ہوگا؟ 13 ذی الحجہ کی جو عصر کی نماز ہے، ظاہرہ وہ آخری نماز ہوگی ایام تشریق کی. اس کے بعد تو جو مغرب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نا دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر یوم عرفہ کا روزہ. اب یہ جھگڑا نہیں ختم ہوتا جی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے کہ ذی الحجہ کا. ہمارے پاس تو ذی الحجہ 9 ذی الحجہ ڈفرینٹ ہے، یوم عرفہ ڈفرینٹ. تو کیا وہ فرق پڑ جاتا ہے؟ ایک دن ایکسٹرا روزہ رکھ لو گے تو کوئی مسئلہ ہے؟ اور ہر طرف دیکھیں گے یہ ایک ہی کوسچن چل رہا ہے. ایک دن کا روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے اور مشکل ہے کہ بھائی دونوں رکھ لو. آپ عرفہ کے دن کا بھی رکھ لو، آپ 9 ذی الحجہ کا بھی رکھ لو، کیونکہ جس عالم کو دیکھیں وہ اپنی بتا رہا ہے اس میں رائے. کوئی کہتا ہے عرفہ کا رکھیں وہ ضروری ہے، اس کو ہم نے دیکھ کے چلنا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں 9 ذی الحجہ کب ہے اس کا آپ نے رکھنا ہے. میں تو کہتی ہوں دونوں دن کا رکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ ویسے ہی سارے ان دنوں میں رکھنا چاہیے. چلو اگر نہیں رکھے گئے تو کم از کم ان 2 دنوں کا رکھ لیں آپ. ویسے ہی اتنے فضیلت والے دن ہیں، ویسے ہی اللہ کے محبوب دن ہیں، جا رہے ہیں بالکل. 10 کا تو آپ ویسے ہی نہیں رکھ سکتے، 11 12 13 کو بھی نہیں آپ رکھ سکتے. تو یہ تو عشرہ تو ختم ہونے لگا، اینڈ کے چلو 2 رکھ لیں آپ. تو اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پچھلے سال کے اور آئندہ آنے والا سال کے گناہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے اس دن، اور صرف حاجی جو حج پہ ہوگا وہ یہ روزہ نہیں رکھے گا، باقی سب رکھیں. دیکھیں نا لیلۃ القدر کے لیے ہم کتنا تڑپتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائے کاش ہمیں پتا ہو کہ وہ کون سی رات ہے تو ہم اس میں عبادت کر لیتے. اب پتہ نہیں ہے تو پھر بڑی ہم اس کے اندر رہتے ہیں ہمیشہ ہر سال کے ہائے کاش ہمیں پتا ہوتا. تو چلو اس کا تو نہیں پتا، ان کا تو پتا ہے نا
جن کا پتہ ہے ان کے اوپر بھی اگر ہم توجہ نہ کریں اور اسی جھگڑے میں پڑے رہیں کہ ہم عرفہ کے دن کا رکھیں کہ 9 ذی الحجہ کا رکھیں، بھئی آپ دونوں دن کا رکھیں اور الحمدللہ کریں، ایک ایکسٹرا ہو جائے گا آپ کا. چلو ایک بہانے سے ایکسٹرا رکھا گیا، ورنہ کہاں ہم رکھتے ہیں. تو جب دن پتہ چل گیا پھر سستی کرنا، ایک چیز کا تو پتہ نہیں ہے کہ کب وہ رات ہے، اس کے لیے اتنی باتیں، اور اب جب پتہ ہے تو پھر کوئی پرواہ نہ ہونا، یہ صحیح نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی روزہ بھی رکھیں گے اور فجر کے بعد سے تکبیرات بھی شروع کر دیں گے. تکبیرات کے آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ تحلیل کا بہت زیادہ اللہ کی بیان کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، تسبیح بہت زیادہ بیان کرو یعنی سبحان اللہ، تحمید بہت بیان کرو یعنی الحمدللہ، تکبیر بہت بیان کرو. تکبیرات کے کوئی خاص لفظ نہیں آپ نے بتایا کہ صرف یہ والی تکبیرات کرنی، اسی لیے آپ کو ڈفرنٹ تکبیرات کے الفاظ بھی ملیں گے، کیونکہ سلف صالحین نے بہت سے صیغوں سے یہ تکبیرات بیان کی ہیں. تو آپ کو جو آسان لگتی ہے، اس لیے ہم نے سب سے آسان والی یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے. تو سب کا ایک ہی بات ہے، تکبیرات ہی ہے نا، تو ہم نے بس وہ پڑھتے رہنا. تو انشاءاللہ تعالی ان دنوں میں اس کا اہتمام اور زیادہ کرنا. دیکھیں جو یہ سنت ہے نا، یہ بالکل آج کل ختم ہو گئی، یہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وقت میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر اپنے خیمے میں تکبیرات پڑھتے تھے، اور جو لوگ سنتے تھے وہ بھی تکبیرات کہتے تھے، بازار والے بھی تکبیرات کہتے تھے. اسی طرح پتہ چلتا ہے حضرت ابو ہریرہ وہ تکبیرات کہتے ہوئے بازار میں نکل جاتے تھے، پھر ان کی تکبیرات اونچی اونچی کہہ رہے تھے نا، تو سن کے بازار والے بھی تکبیریں پڑھتے تھے، اور جب بازار والے بھی پڑھتے تھے تو پھر سارا بازار گونج جاتا تھا. اور جو میں آپ کو دوسری بتا رہی ہوں حضرت عمر کے پڑھنے کی، تو وہ مینا میں جب اپنے خیمے میں پڑھتے تھے نا، تو پورا مینا، ظاہر ہے سارے لوگ ساتھ شامل ہو گئے تو پورا مینا تکبیرات سے گونج جاتا تھا. آج تو ایسا کچھ ماحول ہی نہیں آپ دیکھتے، اپنے گھروں میں نہیں ہم دیکھتے، نہ کسی جگہ پہ بھی ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ تکبیرات بھی پڑھنی. تو یاد رکھیے، جو کسی سنت کو زندہ کرتا ہے نا، یہ سنت ہے جو ختم ہو چکی ہے، جو زندہ کرے گا تو جتنے لوگ اس کے بعد وہی کام کرتے رہیں، یہ ان سب کا اجر اس بندے کو ملتا رہے گا. تو سنتوں کو زندہ کرنے کا شوق رکھیں کہ یہ ایک سنت میرے نبی کی ختم ہو رہی ہے، میں اس کو زندہ کرنے والی بنوں، اس کا اہتمام کریں. آج کا جو ذکر ہے نا، وہ جب میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے فضائل آپ سنیں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سارے ہی ذکر